انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو اس رات میں اتارا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ قرآن مجید کو اتارا ہے، اس لیے وہ رات بڑی قدر و منزلت والی رات ہے کہ ہم نے قرآن اتار دیا ہے اس رات کے اندر. جس رات میں قرآن اتر جائے وہ رات قدر کی بن جاتی ہے اور 1000 مہینوں سے اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے. جس رات قرآن اتر جائے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے، اور جس رات آمینہ کے گھر میں آمینہ کا لال اتر جائے، جس رات میں تاجدار کائنات کی ولادت ہوئی، جس رات میں وہ چہرہ والضحیٰ آیا، جس رات میں وہ واللیل کی زلفوں والا آیا، جس رات میں وہ یاسین کے لقب والا آیا، اور جس رات میں وہ طٰہٰ کی شانوں والا آیا، اور جس رات میں وہ مہکاری گفتار رکھنے والا آیا کہ جس گلی سے گزر جائے وہ پورا کوچہ ہی مہک جائے، جس جگہ پر بیٹھ جائے تو اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، جس طرف اس کی نظر اٹھ جائے اجالے ہی اجالے ہو جائیں. آقا اعلیٰ حضرت بھی فرمائیں جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو رمضان کی سخاوت دیکھیں کہ ایک رات قدر کی ایسی رکھ دی کہ اس میں قرآن اترا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. قدر کی رات قرآن کی وجہ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. میلاد کی رات حضور کی وجہ سے ہر رات سے بہتر ہو گئی، یہ تو پھر 1000 سے بہتر ہے. حضور کی وجہ سے میلاد کی رات ہر رات سے بہتر ہو گئی، کیونکہ حضور آئے اس میں حضور پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، وہ تو ہر رات سے بہتر ہو گئی. تو آخری تحفہ رمضان المبارک نے جانے سے قبل کیا دیا؟ لیلۃ القدر کا، 1000 مہینوں سے بہتر. اے مسلمانوں، یہ انعامات تم پر ہیں. کسی امت کے ساتھ رب کا وہ معاملہ نہیں جو تمہارے ساتھ ہے. کسی قوم کے اوپر رب کا اتنا انعام نہیں جتنا ہمارے اوپر ہے. کسی فرد پر خدا کی اتنے احسانات نہیں جتنے ہم پر ہیں. خدا کی نوازشات، اس کی کرم نوازیاں، اس کی عطائیں، اس کی طرف سے ملنے والے انعامات، اور پھر اس کے کثیر کثیر وعدے جتنے ہمارے ساتھ کلمہ گو مسلمانوں کے ساتھ ہیں اتنے کسی اور کے ساتھ نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. وجہ یہ ہے اس امت کا والی، سب سے بڑا وارث وہ بہت سخی تاجدار کائنات ہیں. حضور کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ مہربانیاں اور یہ کرم نوازیاں. یہ رمضان بھی حضور کا صدقہ ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کا صدقہ ہے. پھر لیلۃ القدر کے اندر رات کی وہ گھڑی جس میں ملائکہ اتریں اور روح الامین عبادت گزاروں کو ڈھونڈیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل امین اس رات میں اتر کر فرشتوں کے قبیلے کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں پوری زمین کا. جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو خلوص دل کے ساتھ، تو ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے ان عبادت گزاروں، اگر وہ جماعت کے ساتھ ہوں تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس جماعت کا حصہ بن کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، عبادت میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اور اگر وہ دعا مانگ رہے ہوں تو فرشتے کہتے ہیں آمین، مولا سن اس کی، مولا اس کی سن، آمین آمین. فرشتے آمین آمین کرتے ہیں، فرشتے اونچی اونچی آمین کہتے ہیں. اور اگر وہ سجدے میں ہو تو وہ دعائیں کرتے ہیں مولا اس کا سجدہ قبول کر لے، اس کو ہمیشہ کا ساجد بنا دے. الغرض یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے رات بھر. پھر جب وہ صبح کا وقت آتا ہے، صبح صادق کا وقت، اور اس بندے کی عبادت قبول ہو چکی ہو تو حضرت جبریل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. بزرگوں سے پوچھا گیا کہ جس سے جبریل امین ہاتھ ملائیں اور مصافحہ کریں، وہ تو نور ہیں، بندے کو کیسے معلوم ہوگا کہ انہوں نے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا ایک علامت ہے. وہ علامت یہ ہے کہ جس سے مصافحہ ہوگا اس بندے کا دل اتنا نرم ہو جائے گا، اتنا نرم اور گداز ہو جائے گا
کہ ان کے مسافے کے بعد پھر اس کے آنسوؤں اور اس کی آنکھوں کی جو لڑیاں ہوں گی آنسوؤں کی وہ بند نہیں ہوں گی. جس کو جبریل مسافہ کرے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، وہ زار و قطار رونے لگ جاتا ہے، اس کی طبیعت کی سختی ختم ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت اسی وقت نرم ہو جاتی ہے. اور غرور اور تکبر کی ایک کیفیت ایسی بھی ہے کہ آدمی رونا بھول جاتا ہے. اور عاجزی اور عاشقی کی علامتوں میں سے ہے رو پڑنا، رو پڑنا، رو جانا. تو عبادت گزاروں کی عبادت یہ نہیں کہ وہ سجدہ کریں، عبادت گزاروں کی عبادت یہ ہے کہ وہ گریا کریں، گریا، رو پڑیں، رو جائیں.